السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو آپ پکس دیکھ رہے ہیں، ایکچولی آج میں نے اپنا فوٹو البم نکالا تھا اور صفائی کرتے ہوئے یہ جب مجھے ملا ہے بچوں کی دراز سے، تو میں نے جب اسے نکالا اور میں نے پکس دیکھی تو کیونکہ اکیلی بیٹھی تھی، بچے اکیڈمی گئے ہوئے ہیں، چھوٹا بیٹا بھی ساتھ آپیوں کے چلا گیا آج، تو بس میرا دل بہت زیادہ اداس ہوا۔ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بہت مس کیا۔ یہ میرے پہلے ہسبینڈ ہیں، یہ میری سیکنڈ کیونکہ میرج ہوئی ہے۔ یہ میرے ہسبینڈ کی میرے شادی کے 3 سال بعد جو ہے ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ یہ میری بڑی بیٹی ہے اور یہ میری دوسری بیٹی، اور یہ میرے ہسبینڈ۔ انہیں دیکھ کے لگتا نہیں تھا، وہ اتنی ینگ ایج میں تھے اور کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ جو ہے اس دنیا سے اتنی جلدی چلے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نا، جتنی ان کی زندگی تھی بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ جتنا بھی ٹائم انہوں نے گزارا ہے نا، سب کے دلوں میں وہ ایسا راج کر گئے ہیں، ابھی تک ان کا پورا خاندان انہیں یاد کرتا ہے۔ یہ سٹوری بلیو کریں میں آپ سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ جتنا بھی ہونا یا کچھ درد بتائی نہیں جاتے، کچھ تکلیفیں اندر ہی اندر انسان کو کھاتی رہتی ہیں، لیکن بڑے حوصلے اور ہمت کے ساتھ میں نے آج یہ ویڈیو بنائی کیونکہ میں جب اکیلی بیٹھی تھی تو اکیلا پن محسوس کر رہی تھی، اور یہ جب میں نے پکس دیکھی ہیں تو فوراً میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ کیسا ٹائم تھا، کتنا اچھا ٹائم تھا، میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کتنا اچھا وقت گزارا۔ میں سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور میری نا مطلب ایف ایس سی میں نے کی، پری میڈیکل، تو میرے ابو جو ہیں بس مجھے پتہ چلا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں رشتہ ہو جائے میری بیٹی کا۔ ہم لوگ رینٹ پہ رہتے تھے، امی لوگوں کے مطلب حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، فائنینشلی طور پہ میرے ابو اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، تو میں سب سے بڑی تھی، ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں ہم، تو وہ چاہتے تھے بس جلدی سے یہ فرض ادا کر لوں کیونکہ ماشاءاللہ سیکنڈ ایئر انہوں نے مجھے پڑھایا تھا، اس سے آگے ان کی نہیں اتنی ہمت تھی کہ وہ مجھے پڑھاتے۔ مجھے بہت زیادہ خواہش تھی کہ میں نرس بنوں۔ میں نے نا ڈپلومے کے لیے اپلائی بھی کیا تھا، مجھے ایڈمیشن بھی ملنے والا تھا۔ میری امی بہت چاہتی تھی میری بیٹی کی بھی شادی نہ کرو، میری امی بہت بحث کرتی تھی ابو کے ساتھ نا، مجھے یاد ہے رات کو اکثر ابو اور امی کی لڑائی ہو جاتی تھی، امی کہتی تھی نہیں کرنی ہے نہیں کرنی شادی، لیکن ابو نے کر دی۔ قسمت کی بات ہے، میرے ہسبینڈ نا یہ میرے ابو کے کلیگ ہی تھے، میرے ابو نا مٹھائی کی دکان پہ کام کرتے تھے، تو یہ دکان جو تھی نا میرے ہسبینڈ کی تھی، وہاں پہ یہ نا مطلب اتنا بہت زیادہ رحم دل انسان تھے میرے ابو کا، انہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ بس سعودی عرب سے نا یہ لوگ میرے لیے کوئی گفٹ لے کر آئے، تو ان کی امی مجھے وہاں پسند کر گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے، تو بس اس طرح رشتہ طے ہو گیا۔ بس شادی جھٹ پٹ ایسے ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا۔ میری شادی سے 1 ماہ پہلے میرے نا سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو بس پھر سمپل سی شادی ہوئی ہماری۔ تو اس کے بعد نا ایسا ہوا کہ بس ٹائم گزرتا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، ہماری اتنی اچھی لائف گزری 3 سالوں میں۔ میرے ہسبینڈ نے جو میرے ساتھ پیار میں کہتی ہوں دیا ہے نا، میں وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ سے رکھا تھا، جیسے ایک لاڈلی بیوی ہوتی ہے، ہر میری خواہش پوری کی، ریسٹورینٹ میں لے کر جاتے تھے۔ میں اپنی غریبی کو بھول گئی تھی، میں اپنی غریبی جو ہے نا وہ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ شاید میں غریب گھرانے سے آئی تھی۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری پریاں دی مجھے۔ میری جو دوسری بیٹی ہے نا وہ بعد میں پیدا ہوئی تھی، تو اس نے تو اپنے بابا کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن میری بڑی بیٹی جو ہے نا 8 ماہ کی تھی اس ٹائم، مطلب ان دونوں بہنوں میں نا صرف سال کا فرق ہے، اور ابھی میں ان کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کرتی ہوں، بس آپ لوگ بھی کیا کریں پلیز۔ بہت اچھا ٹائم ہمارا گزرا، انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ میرے والدین کو انہوں نے سگا بیٹا بن کے دکھایا،
بہت سپورٹ کرتے تھے میرے پیرنٹس کو. آج میرے پیرنٹس ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہو گئے فائنینشلی طور پہ, مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن مجھے وہ کمی کبھی وہ جو خلا ہے نا وہ فیل نہیں ہو سکتا. تو میری بیٹیاں جو ہے نا, کیونکہ چھوٹی سی تھی, میری یہی کل کائنات تھی, میں پھر جاب کرنے لگ گئی اور ان کو پالنے لگ گئی. بہت اچھا ٹائم میرا بس گزرا پیرنٹس کے ساتھ, مطلب کہ میری امی نے بہت کوآپریٹ کیا, میری سسٹرز نے بہت کوآپریٹ کیا. وہ میری بیٹیوں کو نا سنبھالتے تھے اور میں جاب کرتی تھی, میری نائٹ ڈیوٹی لگتی تھی اکثر. تو بس میں اس غم کو نا بھولنا چاہتی تھی, کیونکہ میں نا نفسیاتی ہو گئی تھی, بہت زیادہ یاد کرتی تھی اپنے ہسبینڈ کو. آج تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں وہ ہم سے جدا ہوئے ہیں, اس دنیا سے گئے ہوئے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے یہ غم ابھی آج کی بات ہے جب میں یاد کرتی ہوں. لیکن میں یاد زیادہ نہیں کرتی, کیونکہ میری بیٹیاں مجھے دیکھتی ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہیں. بچیاں نا فیل کرتی ہیں ماشاءاللہ, اب تو بڑی ہیں, پہلے تو چھوٹی سی تھی, تب تو میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کے روتی تھی, ان کو سلا دیتی تھی, رات کو روتی رہتی تھی. لیکن پھر امی نے سمجھایا کہ بیٹا زندگی ہے, خیر کب تک اس طرح اکیلے بھی نہیں سروائیو کیا جا سکتا. پھر میری شادی ہو گئی, پھر سیکنڈ میرج ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بیٹا دیا, بس اس کے ساتھ ایسے سمجھے کہ بس کھیل لگ گئے, ایسے لگتا ہے کہ بس زندگی چل رہی ہے. آپ جو زندگی ہے نا اسے دھکا دے رہے ہیں, اور وہ باتیں نہیں رہے گی جو دل میں ارمان تھے, دل میں خواہشات تھی. وہ مجھے کہتے تھے میں عمرہ کراؤں گا آپ کو, بہت زیادہ خواہشات تھیں. لیکن وہ بس اچانک, میں اپنی امی کی طرف تھی, میں چلے کے لیے آئی ہوئی تھی, میری چھوٹی بیٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی, تو اچانک ہی بہت دسمبر کا مہینہ تھا, اور انہیں بہت زیادہ مطلب کہ سردی بہت زیادہ لگتی تھی. تب جب ان کی ڈیڈ باڈی میرے سامنے تھی, میں نے کہا تھا ساجدہ مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے, آپ تو سردی سے اتنا گھبراتے تھے, اور آپ اتنی سردی میں کیسے قبر میں اکیلے سو گئے. تو بس پھر جو ہے نا, یہ دس از آ ریئلٹی آف آور لائف, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا, ہم نے چلے جانا ہے. بس اس کے بعد میرے سسرال والوں نے مجھے کوآپریٹ نہیں کیا, مجھے گھر سے نکال دیا تھا, سامان میرا لے لیا تھا, سارا کچھ مطلب وہاں رہ گیا, اور میں اپنی بچیاں لے کر آ گئی. میرے والدین بھی اتنے غریب تھے, نہیں وہ اتنا افورڈ کر سکتے تھے. میں نے خود جاب کی, اپنے والدین پہ ڈیپینڈ نہیں کیا, بڑی مشکل سے میں نے ٹائم گزارا وہ, لیکن بس گزر گیا, ٹائم گزر گیا ہے, زخم باقی رہ جاتے ہیں. بس ابھی تک افسوس ہوتا ہے کہ سسرال والوں نے اتنی بڑی بچیاں ہو گئی ہیں, کبھی پوچھا تک نہیں, پتہ نہیں کیسے بے رحم لوگ تھے. میرے ہسبینڈ تو ان کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے, بہت محبت کرتے تھے خاندان کے تمام بچوں سے, مگر انہوں نے کبھی مطلب اتنا نہیں کیا کہ ان بچیوں کے سر پہ آ کے ہاتھ رکھ لیں. بہت مجھے فیل ہوتا ہے یہ بات کہ یار کیسے ان کا دل تھا. ایسے بھی کوئی انسان ہوتے ہیں, اتنا پتھر دل بھی لوگ ہوتے ہیں, میرا دل تو ایسا نہیں ہے. میں کسی کا دکھ دیکھ لوں, مجھے اپنا دکھ یاد آ جاتا ہے. تو فرینڈس بس یہی تھی میری سٹوری, جو میری پہلے کی سٹوری تھی, اور ابھی بس ٹائم اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. بچے پل رہے ہیں, باپ کا پیار تو کوئی نہیں دیتا, اسٹیپ فادر ہی ہوتے ہیں, وہ اپنے بیٹے کو جتنا وہ کرتے ہیں. بس میری بیٹیاں فیل تو کرتی ہیں, لیکن میں بس یہی دعا کرتی ہوں, یا اللہ بس ان کے نصیب بچے کا انہیں شوہر ایسے ملے ہیں جو ساجد جیسے ہوں. جس طرح اس شخص نے مجھے محبت دی تھی, وہ جانتا تھا کہ بیوی کا کیا, وہ جانتے تھے بیوی کے کیا حقوق ہوتے ہیں. وہ پڑھے لکھے انسان تھے, سلجھے ہوئے تھے, یہ ہر کوئی نہیں جانتا. بس اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت دے. ابھی تو میری بیٹیاں چھوٹی ہیں, اور میں نے بالکل بھی یہ سب کچھ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. جو انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا نا, یہ سب کچھ میں نے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا ہے. میری اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑا انصاف کریں گی انشاءاللہ. جس طرح انہوں نے مجھ سے میرا گھر چھینا, میرا سامان پہ قبضہ کر لیا, میرے گولڈ کی چیزیں رکھ لی, میری بیٹی پیدا ہوئی تھی, اتنی انگوٹھیاں پہنائی تھی سونے کی, سب کچھ رکھ لیا. لیکن کب تک دنیا میں سب کچھ یار ادھر رہ جاتا ہے, کیوں دنیا یہ بات بھول جاتی ہے, وہ کب تک کھائیں گے, قبر کا عذاب بن جائیں گی وہ چیزیں. میں بس یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کی ہدایت دے. چلیں جی, اسی کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے, آباد رکھے, آمین. خدا حافظ.